یحییٰ نامی ایک سلطان تھا، عرب کے کسی حصے کا بادشاہ تھا، اور اس کا معیار، اس کا مزاج ایسا تھا کہ لوگوں پہ اپنی مال و دولت بانٹنے کو فخر سمجھتا تھا۔ آج بھی ہوتے نا، ہر ایک کی سوچ الگ ہوا کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ مال اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی ہوتی ہے، اور کچھ ہو کہ لوگوں میں لٹانے کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں کہ فقیروں کو کھلانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ مہمان آ جائے تو پتیلی پر ڈھکنا ڈھانپ دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے۔ تو یہ اپنا اپنا مزاج، اپنی اپنی سوچ لوگوں کی ہوتی ہے۔ یحییٰ نامی سلطان بادشاہ ہے کسی عرب کے کچھ حصے کا، تو اس کی بھی سوچ تھی، لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک دن جامع مسجد میں آیا جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ لوگ وہاں سیڑھیوں پر فقراء کی لائن لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ نکلا جامع مسجد سے نماز کے بعد، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور فقیروں پر خیرات تقسیم کرتا چلا جاتا ہے۔ لوگ لائن میں کھڑے تھے، لیکن وہیں سائیڈ میں ایک کونے پر فقیر بابا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف کوئی التفات، کوئی توجہ نہیں کی۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی طرف تم توجہ نہ کرو نا، ایسے ماحول میں جہاں پر ہر ایک سبقت لے جانا چاہتا ہے کہ بادشاہ سے کچھ حاصل کر لو، تو فقیر بابے کی توجہ نہ گئی تو بادشاہ کی توجہ خود اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بابے کو، اس بوڑھے کو بلاؤ۔ جب بوڑھا کو بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا فقیر بابا تجھ کو نہیں کچھ چاہیے؟ یہ لوگ دیکھ لائن میں لگے کھڑے ہیں اور مال حاصل کر رہے ہیں، تم کو بھی کچھ چاہیے؟ تو اس فقیر بابے نے کہا چاہیے تو، لیکن تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اب اتنا سنا تو بادشاہ طیش میں آیا، تھوڑا غصے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بادشاہ وقت سے اتنا بڑا معاملہ کہ تجھ سے کچھ نہیں چاہیے؟ کہا کس سے چاہیے؟ تو فقیر بابے نے کہا اس سے چاہیے کہ جو دینے کے بعد پھر حساب نہیں لیتا ہے۔ اور کہا بادشاہ سے بادشاہ تو مجھے دے بھی کیا سکتا ہے؟ اب وقت کا بادشاہ ہو، ایک عام آدمی اس سے یہ کہہ دے کہ تو مجھے کیا دے سکتا ہے، تو کیا اس کی غیرت کو للکارنا نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا تو کیا لینا چاہتا ہے؟ کہا بادشاہ تو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ فقیر بابے نے جب بادشاہ نے زیادہ ضد کی اور مصر ہوا تو پاس میں کھڑے دوسرے فقیر سے لکڑی کا پیالہ لیا اور بادشاہ کی طرف بڑھایا، لا دے دے اس کے اندر، جب نہیں مانتا ہے۔ بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ اشرفیاں اس کے اندر ڈالی تو کڑکڑ کی آواز تو آتی تھی، لیکن بابے کے پیالے کے اندر کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں بار اس نے ڈالا، لیکن بابا کا پیالہ خالی کا خالی تھا۔ اس نے پیچھے سے اور مال طلب کیا، بوریاں لائی گئیں، چلتا رہا سلسلہ، لیکن بابے کا پیالہ نہیں بھرتا ہے۔ وزیر نے پیچھے سے کمر پہ ہاتھ مار کر کے کہا بادشاہ سلامت، خزانہ خالی ہو چکا ہے، اب خیر کریں، پیچھے کچھ باقی نہیں ہے اور مزید منگانا پڑے گا۔ تو پھر فقیر بابے سے بادشاہ نے کہا آخر بتا تو صحیح، تیرے اس پیالے کا کنیکشن کس حوض سے جڑا ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے، کس تہ خانے سے جڑا ہے؟ تو فقیر بابے نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اس پیالہ نہیں بھر سکتا تو اس پیالے کو، اس لیے کہ خواہشات کا پیالہ ہے۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو اپنے اوپر خواہشات کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور جب وہ بند کر لیتے تو پھر ان کے لیے خواہشات کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ آج تو ہم نے اپنے اوپر خواہشات کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور جب ایک خواہش میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو دوسری نئی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا کسی ایسی خواہش کی تمنا نہ کر، کسی ایسی خواہش میں مبتلا نہ ہو جو تجھے دوسری خواہش میں مبتلا کر دے۔ تو بادشاہ سے فقیر بابے نے کہا یہ خواہشات کا پیالہ یہ نہیں بھر سکتا ہے، اس لیے کہ زندگی، یہ دنیا صرف حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے، اگر اس میں میری حاجت پوری ہو جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ خواہش انسان کی نہیں بھرتی، اور خواہشات کی وجہ سے انسان بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے چھوٹے موٹے نقصان کو بھی نظر انداز کر جاتا ہے۔ دولت کے پیچھے لالچ اتنی بری بلا ہے۔ ابن علامہ جوزی فرماتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک امیر کبیر شخص رہتا تھا، وہ کہیں سے ایک ناگن لے آیا، وہ ناگن سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ جب لے کر کے گھر کے اندر آیا تو بیوی نے، بیٹے نے منع کیا، اس کی فطرت ڈسنا ہے، یہ کسی کو ڈس لے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا، اس کو چھوڑا تو گھر سے باہر، ہم کو نہیں پالنا ہے۔ لیکن لالچ کا بھوت اس کے اوپر سوار تھا،
لالچ کا بھوت سوار تھا، کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں، ہم اس کو پالیں گے تو ہمارے درمیان میں گھل مل جائے۔ نہ بیٹے کی مانی نہ بیوی کی بات اس نے تسلیم کی۔ ایک دن گھر کے اندر، گھر کے آنگن میں ایک بکری بندھی تھی، ڈائن ناگن نے اس کو ڈس لیا، بکری فوت ہو گئی۔ بیوی نے، بیٹے نے کہا ہم کہتے تھے نا یہ ڈسے گی ایک دن کسی کو، تو دیکھ اس نے بکری کو ڈس لیا، اب بھی اس کو باہر چھوڑ آیا، مار دے اس کو۔ کہنے لگا بکری کتنے کی؟ کہا 6 درم کی، اور جو انڈا دیتی ہے وہ 50,000 درم کا۔ تو کہا کوئی مشکل نہیں ہے، بکری اور خرید لی جائے گی۔ بیت گئی بات، چند دن گزرے تھے تو گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا، ایک دن ناگن نے اس کو بھی ڈس لیا۔ بیٹے نے، بیوی نے پھر کہا ظالم اس کو چھوڑا، دیکھا آج اس نے گھوڑے کو ڈس لیا، کل بکری کو ڈسا تھا۔ کہنے لگا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 50 درم، 20 درم کا، اور انڈا جو دیتی ہے وہ 50,000 درم کا ہے، تو کیا مشکل ہے اور خرید لا جا جائے۔ بات بیت گئی تھی، قصہ پرانا ہو گیا تھا۔ گھر کے اندر ایک نوکر چاکر رہا کرتا تھا جو جانوروں کو چارہ ڈالنے پر مامور تھا۔ ایک دن سویرے اٹھا اور وقت فجر جب وہ چارہ اٹھانے کے لیے گیا، اس نے ہاتھ بڑھایا تو یہ وہاں پر بیٹھی تھی، ناگن نے اس کے ہاتھ میں ڈس لیا۔ اب غریب چیخا، لیکن غریب کی چیخیں بھی لوگوں کو سنائی نہیں دیتی، اس کی چیخ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آج دیکھ رہے نا لوگوں نے گاڑیوں پر کالے شیشے چڑھا لیے تاکہ غریب کی نہ آواز سنائی دے نہ ان کو دکھائی دے، اور غریب کا خون بھی بہت سستا ہوتا ہے۔ زہر اس کے جسم میں سرایت کر گیا، جسم پھول گیا، پھٹ گیا، غریب مر گیا۔ بیوی بچے نے پھر کہا ظالم باپ سے، شوہر سے کہ اس کو چھوڑا گھر سے باہر، آج اس نے ہمارے وفادار نوکر کو ڈس لیا ہے۔ کہنے لگا انڈا دیتی ہے 50,000 درم کا، نیا ملازم آ جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب قصہ پرانا ہو چکا تھا، بات بیتے کئی مہینے گزر چکے تھے، سب بھول گئے تھے کیا ہوا تھا گھر کے اندر۔ ایک دن پھر اچانک صبح کے وقت اندر سے بیوی کے ایک ماں کے چیخنے کی آواز آتی ہے۔ جب ماں کے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو یہ اپنے کمرے سے نکل کر کے بھاگا، کہا کیا ہوا ہے؟ تو بیوی نے کہا ظالم دیکھ وہ میرے بیٹے کو ڈس کر بستر سے اتر گئی ہے، میرا بیٹا نہیں بچا، تیرے سونے کے انڈے بچ گئے۔ باپ بیٹے کو اٹھا کر طبیب کے پاس لے جانے لگا، دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ اسرائیل حاضر خدمت ہو گئے، وقت پر آ گئے، روح کف سے سری سے پرواز کر گئی۔ اکلوتا بیٹا دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اب بیٹے کی تجہیز و تکفین کے سامان ہونے لگے، لوگ اس کو قبرستان دفنانے کے لیے گئے، ادھر بیوی نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب یہ قبرستان سے واپس آیا تو بیوی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ کہا تو کدھر جاتی ہے؟ کہا اب تو سنبھال اپنے گھر کو، مجھ کو نہیں رہنا اس گھر کے اندر، یہاں پر دولت کے تو انبار لگے ہیں لیکن گھر کے اندر کوئی ماں کہہ کر کے پکارنے والا موجود نہیں ہے۔ اب مجھ کو اس گھر میں رہ کر کے کیا سکون ملے گا جہاں پر ایک اولاد بھی میسر نہیں ہے؟ دولت تو تیرے پاس ہے لیکن گھر کا آنگن تو سونا ہے۔ تو اب یہ لاٹھی ڈنڈا اٹھا کر کے اس ناگن کو مارنے کے لیے چلا۔ بیوی نے کہا ظالم اب اس کو مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کل اس نے بکری کو ڈسا، گھوڑے کو ڈسا، نوکر کو ڈس گئی، اس وقت اگر تو نے اس کو مارا ہوتا یا کہیں چھوڑ آیا ہوتا تو کچھ بات بنتی۔ آج جب دنیا اندھیر ہو گئی، میرا جہان لٹ گیا ہے، تو اب اس کو مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسے تو پھر کس کام کا۔ کہا اب اس کو مارنے سے کیا ہوگا؟ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر سے چلی گئی۔ اب یہ پاگلوں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ علامہ جوشی فرماتے ہیں پاگلوں جیسی زندگی گزارتا تھا، امیر کبیر شخص تھا، لوگ اس سے ملتے اپنی زندگی میں تو کہتا تھا لوگوں میری طرح لالچی مت بننا، دیکھو آج لالچ کی بلا نے میرا کیا حال کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی لالچ بہت برے نقصان کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، جہان اس کا اندھیر ہو